جوج مجوج ایسی اقوام ہیں جن کا ذکر تینوں ابراہیمی مذاہب یہود، نصری اور مسلمان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اس ذکر میں آپس میں کافی اختلاف ہے۔ قرآن کریم نے بس 2 نام ذکر کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ذو القرنین بادشاہ نے کیسے ان کے راستے میں ایک رکاوٹ تعمیر کی اور انہیں ان کی جگہ روک دیا۔ ذو القرنین نے 3 سفر کیے تھے، جن میں سے تیسرا سفر بظاہر شمال کی جانب تھا، لیکن یہ کام کہاں ہوا اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی اور بنیادی عقیدے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ قدیم تاریخ دانوں اور جغرافیہ دانوں نے ان کے محل وقوع کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے 2 بڑے موقف ملتے ہیں۔ پہلا موقف، یہ دیوار روس کے مغربی حصے میں بحیرہ کیسپین کے ساتھ واقع کوقاف اکو قفقاز انگریزی کوکیسس ماؤنٹین میں واقع دربند کے علاقے میں ہے۔ یہ نظریہ ہمیں 13ویں صدی کے جغرافیہ نگار زکریا قزوین کی کتاب آثار البلاد سے ملتا ہے۔ قزوین کی دنیا کے نقشے کی تقسیم بہت عجیب ہے اور یہ صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ جگہ ہے۔ البتہ دیگر کئی مورخین سے مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ دربند کے علاقے میں واقع دیوار ہی صد سکندری ہے۔ اس سے تھوڑا مغرب کی جانب جائیں تو قفقاز کے بلند حصوں میں ایک اور دیوار تھی جو پیتل سے بنائی گئی تھی۔ علامہ انور شاہ کشمر کا قول مفتی شفیع نے یہ نقل فرمایا ہے کہ یہ صد ذو القرنین ہے۔ یہ دونوں دیواریں اب ختم ہو چکی ہیں اور اب صرف تاریخی شہادتیں ہی باقی ہیں۔ ان کے پیچھے کی اس زمانے کی نامعلوم دنیا اب کی معلوم اور ماڈرن دنیا ہے۔ ان دیواروں کو صد ذو القرنین کہنا ایک تاریخی اور تفصیلی شہادت کے خلاف ہے جس کا ذکر دوسرے موقف میں آئے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دیواریں یونان کے مشہور بادشاہ سکندر اعظم کی بنائی ہوئی تھی۔ وہ ان علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بناتے ہوئے گزرا تھا۔ یہاں جنگجو قبائل رہتے تھے جن سے اپنی ماڈرن سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے یہ دیواریں تعمیر کروائی ہوں گی۔ یاد رہے کہ سکندر ذو القرنین الگ بادشاہ ہے۔ دوسرا موقف، یہ دیوار روس کے انتہائی شمالی اور مشرقی حصے میں موجود پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہ موقف شریف ادریسی اور ان کی مطابت میں ابن خلدون کا ہے۔ اس کے راستے کی تفصیل خلیفہ واثق باللہ کے بھیجے گئے وفد کے سردار سلام نے لکھی ہے جو جدید نقشے کے مطابق اس پر صادق آتی ہے۔ یہ تفصیل ادریسی نے انزا المشتاق میں نقل کی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قدیم جغرافیہ دانوں کے یہاں دنیا گول مانی جاتی ہے جس کا نقشہ 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر حصے کو اقلیم کہتے ہیں۔ نقشہ ہمارے لحاظ سے الٹا ہوتا ہے، یعنی جنوب اوپر اور شمال نیچے ہوتا ہے۔ انہیں جتنی زمین کا علم تھا انہوں نے اتنی کا نقشہ بنایا ہے۔ کل زمین کو چوڑائی میں 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ادریسی نے پھر ہر حصے کو 10 اجزاء میں تقسیم کیا ہے۔ انتہائی شمال میں ان کے یہاں برف ہے، لیکن یہ ہمارا قطب شمالی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے ارد گرد پانی ہے جسے بحر محیط کہتے ہیں۔ اس برف سے مغرب کی جانب جائیں تو انگلینڈ ہے اور مشرق کی جانب آئیں تو ایک ایسی زمین ہے جہاں شدید بو ہوتی ہے۔ اس بو کا ذکر سلام نے کیا ہے اور شاید یہ روس کا وہ شمالی حصہ ہے جہاں بے شمار جھیلیں ہیں۔ سلام جب ادھر گیا تو ان جھیلوں سے کسی وجہ سے بو آ رہی ہوگی۔ ممکن ہے یہ نمی کی بو ہو کیونکہ سلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے سامان کے خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد ایک طویل علاقہ ہے جہاں اس زمانے میں کھنڈرات تھے۔ یہاں مشرقی جانب ایسے پہاڑ ہیں جن میں اترنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے بعد جوج مجوج کا علاقہ ہے اور یہ ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے درمیان ایک جگہ درہ ہے جسے ذو القرنین نے بند کیا تھا۔ سلام کو اس مکمل سفر میں 28 ماہ لگے اور وہ آرمینیا سے کافی دور گیا تھا۔ پہلے موقف میں مذکور دیوار آرمینیا کے قریب ہے، جس کو قاف کا ذکر ابن خلدون نے کیا ہے۔ اس کی تمام علامات بھی یہاں پوری ہوتی ہیں۔ اب اس کے پیچھے براعظم امریکہ ہے اور یہ جگہ ہم سب کی نظروں میں ہے، تو جوج مجوج کہاں ہے؟